نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی موت من الزلہ، ہے ہاتھ من الزلہ، ہے ہاتھ من الزلہ۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کا سامان لانے کی ذمہ داری ماتب نامی شخص کے سپرد تھی۔ امام نے ایک دن ماتب سے دریافت کیا کہ قحط کا زمانہ ہے، یہ بتاؤ کہ گھر میں اناج کتنا ہے۔ ماتب نے جواب دیا کہ گیہوں اتنا تو کم از کم ہے ہی کہ کچھ مہینوں خرچ چل سکتا ہے۔ امام نے ماتب سے کہا کہ اسے لے جا کر بازار میں لوگوں کے درمیان فروخت کر دو۔ ماتب نے تعجب اور حیرت کے انداز میں دریافت کیا کہ مدینے میں تو گیہوں مل ہی نہیں رہا ہے، اور اگر ہم نے یہ بچا ہوا گیہوں بھی لوگوں کے درمیان لے جا کر فروخت کر دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ امام نے فرمایا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، لے جاؤ اور گیہوں کو بازار میں فروخت کر دو۔ ماتب کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، امام کے حکم کے مطابق میں نے گیہوں بیچ دیا اور آ کر اس کی اطلاع بھی امام کو دے دی۔ امام نے فرمایا، ماتب، آج کے بعد ہمارے گھر میں جو روٹی آئے گی وہ روز کی روز آئے گی، اور اگر گھر میں روٹی بنے گی تو اس کا آٹا آدھا جو کا اور آدھا گیہوں کا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری روٹی میں اور عام لوگوں کی روٹی میں کوئی فرق نہ ہو۔ پروردگار کا شکر ہے کہ میں اگر چاہوں تو پورے سال گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے روز قیامت اپنے رب کے حضور حساب دینا ہے، کیونکہ مجھے روز قیامت اپنے رب کے حضور حساب دینا ہے۔ جبل کا رہنے والا ایک باوقار شخص مکہ مکرمہ کی زیارت سے مشرف ہو کر ہمیشہ مدینے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حج پر جانے سے پہلے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام کو 10,000 دینار دیے اور فرمایا، مولا، اس رقم سے میرے لیے ایک گھر خرید دیجیے۔ رقم امام کی خدمت میں پیش کر کے وہ شخص مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حج و زیارات سے واپس مدینے پہنچا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اسے ایک نوشتہ دیا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر خرید دیا ہے، جس کے ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، دوسری طرف حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا گھر ہے، تیسری جانب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیت الشرف ہے، اور چوتھی جانب امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے۔ وہ شخص یہ سن کر راضی ہو گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ رقم غریبوں، محتاجوں، ناداروں اور حسنی اور حسینی سادات کے درمیان جو ضرورت مند تھے تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ شخص
मरीज हुआ और उसे यह अंदाज़ा हो गया कि अब मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ। तो उसने अपने रिश्तेदारों को जमा किया और कहा कि याद रखो, मुझे पूरा यकीन है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो मुझसे वादा किया है वो वादा बिल्कुल सच्चा है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इमाम का वो नविश्ता दफन कर दिया जाए। बिलाखिर उस शख्स का इंतकाल हो गया, लोगों ने उसे दफन कर दिया। दूसरे दिन जब उसके रिश्तेदार उसकी कब्र पर आए तो क्या देखा कि सब्ज रंग से लिखा हुआ था, अल्लाह की कसम, जाफर इब्न मोहम्मद ने जो हमसे वादा किया था उसे बखूबी निभाया। अल्लाह की कसम, जाफर इब्न मोहम्मद ने जो हमसे वादा किया था उसे बखूबी निभाया। अस्सलामुअलैकुम अज़ादारो, आइए इस तीसरी मजलिस का आगाज़ जनाब मुल्ला इरफान हैदर साहब के कलाम से करते हैं। है जाफर सादिक़, है जाफर सादिक़, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। हाय हुसैन कह करे आंसू बहा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। ताबूत को उठा करे जितने कदम बढ़ाए, हर एक कदम पे उनको सज्जाद याद आए, आबेद की बेबसी का नौहा सुना रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। मंसूर ने गिजा में ज़हरे जफा दिया था, मजलूम के बदन पर जिसका असर हुआ था, अफलाख से मलाइक पुर से को आ रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। निकला दहन से बाहर हाय जिगर जो कट करे, खून रंग हो गया था मौला का मेरा बिस्तर, मंजर ये अहले दिल के दिल को दुखा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। हैदर से दुश्मनी अब तक नहीं रुकी है, मौला हसन से लेकर जाफर तक आ गई है, हर ये चिरागे ज़हरा जालिम बुझा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। औलाद
اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا اہل مدینہ سارے یہ غم منا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ جعفر کے ذہن میں بھی کاظم کا ہے جنازہ میت اٹھانے والا وارث کوئی نہ ہوگا زیر کفن بھی جعفر خوں روتے جا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ سلمان اور میثم دیکھے یہ خواب اکثر بعد ظہور مولا مہدی بخی میں آ کر زہرا کا اور ان کا روزہ بنا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ ابھی جناب سید عباس رضوی صاحب نوحہ پیش کریں گے۔ باخر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے بتلاؤ مسلمانوں بتلاؤ مسلمانوں کیا اس کی خطا ہے کیا اس کی خطا ہے خربا سے مودت کی یہ تفسیر ہے کیسی لکھی ہے تم نے ظلم کی تحریر یہ کیسی کیا خوب دیا تم نے کیا خوب دیا تم نے رسالت کا صلہ ہے رسالت کا صلہ ہے فرمان محمد کو ہے کیوں تم نے بھلایا کیوں احمد مرسل کو ہے تم نے رلایا کہ تم نے محمد سے کہ تم نے محمد سے یہ کیسی وفا ہے یہ کیسی وفا ہے کاظم کی یتیمی پہ روتے ہیں دو جہاں معصوم کی میت پہ زہرا
زہر میں ماتم جعفر کی صدا ہے، جعفر کی صدا ہے۔ اے کلمہ گو خدا کا کچھ خوف تو کرو، نہ ڈھاؤ ستم اس پہ ایسے ستم گرو، تربت سے محمد کی، تربت سے محمد کی یہ آئی صدا ہے، یہ آئی صدا ہے۔ بولو خاموش کیوں ہو قرآن کے کریو، اس بات کا خورشید کو للہ جواب دو، کس جرم میں معصوم کو، کس جرم میں معصوم کو ہے زہر دیا ہے زہر دیا ہے۔ ابھی جناب محمد متقی حسین صاحب مرثیہ پیش کریں گے۔ بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد میں، بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد میں، سامان غم تھا فرق پاک اعتقاد میں، تھا جشن عید خانے اہل ناد میں، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، خوش تھے کہ شجر مدعا ہوا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا، ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک، پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک، تیغ علم سے دھل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک، تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک، تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک، فکر کفن وضع شہ انس و جانے کی، تدبیر غسل شاہ امام زمان کی، تدبیر حسن شاہ امام زمان کی، نہلا چکے پدر کو تو حاضر کیا کفل، کھولا پسر نے یوسف باقر کا پیر، بنایا شک و قلت دربار ظلم نے، مظلوم کا جنازہ اٹھا روئے مرد، مظلوم کا جنازہ اٹھا روئے مرد، حجرے سے اپنا قبلہ
دنیا ہوتی چلے سونے مقام سونے کو زیر زمین چلے سونے مقام سونے کو زیر زمین چلے تابوت کو تھے گھیرے ہوئے صاحب عزا دیواروں در سے آتی تھی فریاد کی صدا روتے تھے شناس جگر بند مصطفیٰ امامہ سر سے منہ سے کاظم کے تھا جدا امامہ سر سے منہ سے کاظم کے تھا جدا پڑھ کر نماز میت شاہ نام کی پڑھ کر نماز میت شاہ نام کی باخر کے پاس خبریں بنائی امام کی باخر کے پاس خبریں بنائی امام کی ہم دعوت دیتے ہیں شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کرے پر محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک قیامت کا دن ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کو، امام زمانہ علیہ السلام کو اور تمام مومنین نبیوں کو دل کی گہرائیوں سے آنسوؤں کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا ان دشمنان اہل بیت کو، قاتلان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مومنین نبیوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے چند غنی امام کی شہادت کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں طرف مچا ہے فضاؤں میں شور و شین، دنیا سے جا رہا ہے غریبوں کا دل کا چین، گل ہو گیا چراغ عزا خانہ حسین، ہائے امام جعفر صادق گزر گئے، ہائے امام جعفر صادق گزر گئے، زہر دغا سے سید مظلوم مر گئے، 25ویں کو عید کی ہائے ستم ہوا، شیعوں پہ ایک کوہ گراں اور گر پڑا، کاظم تڑپ کے کہنے لگے واہ محمدہ، چاروں طرف بقیے میں برپا ہے شور و شین، ہائے شہید ہو گیا باقر کا نور عین، تھی جس کے دم سے علم پیغمبر کی روشنی، گل ہو گیا چراغ ہے دنیا میں تیرگی، لوٹی ہے ظالموں نے کمائی بطول کی، باقر کے لال جعفر صادق نہ جائیے، کاظم کو ایک بار گلے سے لگائیے، کاظم کو ایک بار گلے سے لگائیے، قبر رسول چپ ہے مدینہ اداس ہے، ہائے امام مر گیا کعبہ اداس ہے، محراب چیختی ہے مصلی اداس ہے، ہر علم جس کے دم سے تھا زندہ وہ مر گیا، قرآن کا محافظ و قاری گزر گیا، جس نے بہائے علم کے دریا وہ چل دیا، جس نے شعور کیمیا بخشا وہ چل دیا، جو در تھا شہر علم نبی کا وہ چل دیا، انسانیت کا آج گرے باہیں تار تار، آؤ مدد کے واسطے اے شاہ ذوالفقار، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، اے بے کسوں کے مونس و غمخوار الوداع، صادق امام سید و سردار الوداع، قبر نبی پر کون جلائے گا اب دیا، روتی ہیں سربرینہ بقیے میں فاطمہ، روتی ہیں سربرینہ بقیے میں فاطمہ، دنیا میں آج شیعوں میں برپا ہے شور و شین، آتا نہیں ہے موسی کاظم کے دل کو چین، ہر گھر میں ہو رہی ہے عزاداری حسین،
ہائے چھٹا امام ہمارا نہیں رہا، ہم بے کسوں کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ علم و ادب کی شمع جلا کر چلا گیا، سوئے ہوئے ضمیر جگا کر چلا گیا، ساری جہالتوں کو مٹا کر چلا گیا۔ صادق کا نام سارے جہاں میں کہیں کہاں نہیں، صادق کا نام سارے جہاں میں کہاں نہیں، نسل بنی امیہ کا نام و نشان نہیں۔ پروردگار جعفر صادق کا واسطہ، قائم رہے زمانے میں اولاد فاطمہ، ہر ملک میں ہو ذکر شہنشاہ کربلا، اب آخری امام زمانہ کو بھیج دے، بیمار زندگی ہے مسیحا کو بھیج دے۔ چاروں طرف ہے پھیلی ہوئی پھر درندگی، خون پی رہا ہے آدمی کا، پھر پی رہا ہے آدمی کا خون آدمی، دنیا کو آج پھرے ضرورت حسین کی، ایک بار اور فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، تابوت اٹھ رہا ہے صادق امام کا، تابوت اٹھ رہا ہے صادق امام کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول کر لے اور امام جعفر صادق کے قاتلوں کے نسلوں کو برباد کر دے، امام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل ہو تاکہ تمام شہداء کے خون کا قصاص لے سکیں اور دنیا میں پرچم اقبال، پرچم امن و سکون لہرائے، ہمارے ملک سے اس وبا کو ناپید کر دے پروردگار، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ان تمام ظالموں کو مٹا دے اور پرچم انسانیت کو سر بلند کر ہمارے ملک میں سکون اور چین رہے، امام حسین کے صدقے میں تمام دنیا میں امن و امان رہے اور جنت البقیع میں بی بی فاطمہ۔ ابھی حجت الاسلام مولانا سید محمد عسکری صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فإن رأى فيها حسنة استزاد منها، وإن رأى فيها سيئة استغفر منها۔ عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان محبان و شیعان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں جن کی نجات و کامیابی
कि आ हजरत ने बशारत दी है। दामने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता होने का ये असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद व मआद के ताल्लुक़ से हमारे अक़ायद भी दुरुस्त हैं और आमाल में भी हम गुनाहों से हमेशा दूर रहते हैं और कारहाए खैर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम शियायान अहले बैत की ये अदा शैतान को बहुत बुरी लगती है, उसे कतई नहीं भाती, उसे इन चीजों की वजह से अपनी सल्तनत की चूलें हिलती नजर आ रही हैं। वो अपने वजूद को बचाने के लिए हमारे खिलाफ तरह तरह की साजिशें रच रहा है। उसने पूरी दुनिया में हमें राह अहले बैत से भटकाने के लिए अपनी साजिशों का जाल बिछा रखा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल्लाह बिन जुंदब को खिताब करके हमें उसके बिछाए हुए जाल से होशियार भी कर रहे हैं और उससे बचने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। इमाम अब्दुल्लाह इब्न जुंदब जैसे अजीम सहाबी को खिताब करके कहते हैं, यब्न जुंदब लक़द नसबा इब्लीस हबाइलहु फी दारिल गुरूर फमा यक़सुदु फीहा इल्ला औलियाअना। ए अब्दुल्लाह इब्न जुंदब, इब्लीस ने इस पूरी दुनिया में, इस पूरी पुरफरेब दुनिया में अपने जाल बिछा रखे हैं और उसका निशाना, उसका टारगेट हमारे शियों और हमारे चाहने वालों के सिवा कोई और नहीं है, क्योंकि उसे दूसरों के लिए जाल बिछाने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही से भटके हुए हैं, राह हक से मुनहरिफ हैं। भटके हुए को भटकाने की जरूरत नहीं होती है। भटकाने की कोशिश उन लोगों के लिए करना है जो राह रास्त पर गामजन हैं। उसके बिछाए हुए जाल से महफूज रखने का जो रास्ता, जो तरीका इमाम जाफर सादिक ने हमारे लिए बयान फरमाया है, वो है मुहासिबे नफ्स। चुनांचे इमाम फरमाते, हक़्क़ुन अला कुल्ल मुस्लिमिन यारिफुना। हर वो शख्स जिसे हमारी मारिफत है, हर वो शख्स जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, हर वो शख्स जो हमसे दिलबस्तगी और वाबस्तगी रखता है, हर वो शख्स जो अपना लाइफ स्टाइल और तर्ज जिंदगी हमसे लेना चाहता है, हमारे दुश्मनों से नहीं, उसके लिए जरूरी यह है कि वह हर शब व रोज अपना हिसाब करे। दूसरा हिसाब ना करे उसका, खुद वो अपना हिसाब करे। अल्लाह जल्ला शानो ने हम इंसानों को ये खुसूसियत अता फरमाई है कि हम खुद अपनी निगरानी कर सकते हैं। ये सलाहियत दूसरी मखलूकात में नहीं पाई जाती। उन्हें अपनी निगरानी के लिए दूसरे निगरां की जरूरत होती है, लेकिन हमें अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि हम दूसरों की निगरानी के साथ साथ खुद अपनी भी निगरानी कर सकते हैं। देखिए, दूसरों की निगरानी करना आसान है, लेकिन खुद अपनी निगरानी करना, खुद अपनी निगरानी की सलाहियत रखना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों का हिसाब लेना आसान है, लेकिन खुद अपना हिसाब लेने की सलाहियत का मालिक होना, ये बड़ी अजमत की बात है। और ये सिर्फ इंसान का इम्तियाज है, इंसान का खासा है। सिर्फ इंसान के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो अपने आप को इनाम भी दे सकता है,
اپنی حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے اور خود کو سزا دے کر اپنی حوصلہ شکنی بھی کر سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ محاسبہ نفس اسلامی لائف سٹائل کا ایک اہم جزو ہے۔ اس کے بغیر اسلامی لائف سٹائل اور اسلامی طرز زندگی کی تشکیل ناممکن ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شب و روز اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کرو، پرکھو اپنے کو، جانچو اپنے کو، دیکھو تمہارے نامہ اعمال میں اچھائیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں۔ کس لیے یہ حساب کریں، کس لیے اپنے کو پرکھیں، کس لیے جانچیں؟ یہ محاسبہ نفس کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لِأَلَّا يُخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ ہمیں قیامت میں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو یہاں اپنا حساب کر لیں گے، جو یہاں اپنے کو پرکھ لیں گے، اگر اچھائیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہیں تو اور اچھائیاں کریں گے، اور اگر برائیاں ہیں تو استغفار توبہ کر کے اپنا نامہ اعمال پاک اور صاف بنا لیں گے۔ جب نامہ اعمال مرنے سے پہلے پاک اور صاف بنا لیں گے تو پھر قیامت میں ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہ ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں وہاں برائیاں ہی نہیں ہوں گی، جو کچھ ہے وہ نیکی ہی نیکی ہے۔ لہذا ہمارا سر وہاں فخر سے بلند ہوگا، ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوگا، اور جن سے ہم نے اپنے کو منسوب کر رکھا ہے، جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ بھی ہمیں فخر بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر لو، مرنے سے پہلے محاسبہ کر کے اپنی کمیوں کو دور کر کے قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، ورنہ اگر ہم نے دنیا میں اپنی کمیوں کو دور نہ کیا تو قیامت کے دن پھر تلافی کا امکان نہیں ہے۔ اگر یہاں ہم نے اس کی تلافی نہ کی، اس کی بھرپائی نہ کی، تو قیامت کا دن شرمندگی کا دن ہے، پشیمانی کا دن ہے، حسرت کا دن ہوگا۔ ہم شرمندگی و پشیمانی و حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، اس کا ایک نام یوم الحساب بھی ہے۔ قیامت کے دن تمام بندوں کا حساب لیا جائے گا، اور وہ بھی سخت ترین حساب۔ اس وقت انسان حساب دے رہا ہوگا، عالم یہ ہوگا کہ زمین جل رہی ہوگی، جلتی ہوئی زمین پر انسان ایک پیر رکھے گا، ایک پیر اٹھائے گا، ایک پیر رکھے گا، ایک پیر اٹھائے گا۔ جی تو چاہتا ہے کہ دونوں پیروں کو اٹھا لے، پیر جل رہے ہیں لیکن مجبور ہے، دونوں پیروں کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک پیر کو اٹھاتا ہے، ایک پیر کو رکھتا ہے۔ جب وہ پیر جلنے لگتا ہے پھر اسے اٹھا لیتا ہے، دوسرا پیر رکھتا ہے، دوسرا پیر جلنے لگے گا، اس کو اٹھا لے گا۔ یہ قیامت کی زمین ہوگی، گرمی سے کھوپڑی کھول رہی ہوگی، ایسے میں انسان کو حساب دینا ہے۔ عزیزو، اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ یوم الحساب کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، تو شاید ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی اپنا حساب کر لیں، بلکہ ہر روز صبح شام امام صادق کے کہنے کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قیامت کے یوم الحساب ہونے کی اہمیت سمجھانے کے لیے، قیامت کے حساب کی سختیوں کو سمجھانے کے لیے اپنے دو صحابیوں کو بلایا۔ ایک وہ صحابی جو 10ویں درجے کے ایمان پر فائز تھا، ایک وہ صحابی جو 9ویں درجے کے ایمان پر فائز تھا، یعنی جناب سلمان اور جناب ابوذر کو بلایا۔ دونوں کو حضور اکرم نے 2 درہم عطا فرمائے کہ جاؤ خرچ کرو،
ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی حلال ہے اور یہ لوگ صرف بھی حلال ہی کریں گے، اور پیغمبر کی طرف سے اجازت بھی ہے اس کو مصرف کرنے کی۔ سلمان نے اپنا 2 درہم اپنے لحاظ سے صرف کیا، ابو ذر نے 2 درہم اپنے لحاظ سے صرف کیا۔ جب دونوں کا 2 درہم خرچ ہو چکا تو حضور اکرم نے دونوں کو بلایا حساب دینے کے لیے، لیکن دنیا کا حساب نہیں، آخرت کا حساب۔ حضور اکرم نے پہلے محشر کی زمین تیار کی، 2 بڑے پتھر کو اچھی طرح سے گرم کرا لیا۔ پہلے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم نے 2 درہم کا کیا کیا۔ جناب ابو ذر پتھر پہ کھڑے ہو گئے، ایک پیر اٹھاتے ہیں، ایک پیر رکھ رہے، جل رہا ہے پیر۔ یا رسول اللہ آپ نے 2 درہم ہمیں دیے تھے، ہم نے اس سے روٹی خریدا، گوشت خریدا، انار خریدا، انگور خریدا، کھجور خریدا، کپڑا خریدا، برتن خریدا، جو کچھ بھی بہرحال خریدا تھا، جہاں جہاں 2 درہم کو خرچ کیا تھا اس کی تفصیل پیش کرنے لگے، اس کا حساب دینے لگے، یہاں تک کہ تفصیل ختم ہو گئی۔ جب تفصیل ختم ہو گئی جناب ابو ذر پتھر سے نیچے آ گئے، لیکن جب تک لسٹ تمام نہ ہوئی تب تک جلتے ہوئے پتھر پر کھڑے ہوئے حساب دیتے رہے۔ اس کے بعد جناب سلمان سے کہا سلمان بتاؤ تم نے 2 درہم کا کیا کیا؟ جناب سلمان آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 درہم ہمیں دیا، ہم نے فقیر کو دے دیا، خدا حافظ۔ پتھر سے نیچے آ گئے۔ فہرست جتنی طویل ہوگی اتنی ہی دیر تک میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے حساب دینا پڑے گا۔ البتہ ان کے ہاں کوئی گناہ نہ تھا، کوئی حرام نہ تھا۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے حساب میں حرام نکل آئے، گناہ نکل آئے تو حساب دینے کے بعد بھی نجات نہیں ہے۔ حساب دینے کے بعد اس کے بعد جہنم، آتش جہنم اور عذاب جہنم کا سامنا ہے۔ جتنا کم خرچ ہوگا ہماری لسٹ میں اتنا ہی حساب جلدی ہو جائے گا۔ اسی لیے مولا کائنات جب 19ویں کی شب جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، جناب ام کلثوم نے دسترخوان پر جو کی روٹی، نمک اور دودھ لا کے رکھ دیا تو مولا نے یہی تو کہا تھا نا کہ بیٹا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا قیامت کے دن دیر تک حساب دیتا رہے؟ بیٹا تمہارے نانا سے سنا ہے فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب اور عقاب ہے۔ قیامت کے حساب کو بھلا بیٹھنے والے ہی گناہ کرتے ہیں، جنہیں یاد ہے قیامت کا حساب وہ کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، اور اسی فراموشی کے باعث وہ قیامت کے دن عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔ اگر حساب قیامت یاد رہے تو انسان گناہ نہ کرے گا۔ انسان چونکہ قیامت کے حساب کو بھلا بیٹھتا ہے اس لیے گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو یقیناً مبتلا عذاب بھی ہوگا۔ چنانچہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک گئے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں، گناہ کی وادیوں میں چلے گئے ہیں، گناہوں میں غرق ہو گئے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب شدید ہے۔ کیوں یہ راہ حق سے منحرف ہو گئے؟ کیوں یہ گناہ کے دلدل میں غرق ہو گئے جس کی بنا پر عذاب شدید کے حقدار قرار پائے؟ وجہ قرآن بیان کرتا ہے بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے یوم حساب کو فراموش کر دیا تھا، قیامت کے دن کے حساب کو خاطر ہی میں نہیں لاتے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں پر اتنا سخت حساب دیا جائے، ایک ایک چیز کا حساب۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اسے اس کی سزا ملے گی، چھوڑا نہیں جائے گا، اسے بخشا نہیں جائے گا اسے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں اپنا حساب کر لے تو حساب دنیا اسے حساب قیامت کی بھی یاد دلا دیتا ہے۔ قیامت پر عقیدہ ہوتے ہوئے لوگ بھلا بیٹھتے ہیں، ضروری ہے نہیں کہ ان کو عقیدہ نہ ہو،
नहीं उनसे पूछिए उसूल दीन, फौरन गिना देंगे। उसूल दीन 5, अव्वल तौहीद, 5वें क़यामत। क़यामत पर अकीदा है। ये भी सुना है उलमा से कि यौमुल हिसाब हिसाब होगा, लेकिन भुला बैठे हैं, याद नहीं है। दुनिया के रंगीनियों में इतना गर्क हो गए हैं कि क़यामत की याद ही नहीं आती है। इसीलिए इस दुनिया में हिसाब करते रहने का हुक्म है, ताकि क़यामत का हिसाब भूलने न पाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब किया जाए, इसी दुनिया में तुम अपना हिसाब कर लो। ऐसी बात है, जो लोग अपना हिसाब करते रहते हैं और हिसाब की खामियों को दूर करते रहते हैं, उन्हें कभी इस बात का खौफ नहीं होता कि कब उनके यहाँ रेड पड़ जाए, कब उनके यहाँ छापा पड़ जाए, क्योंकि उनका सारा हिसाब किताब मुरतब और मुनज़्ज़म होने, किसी बात का खौफ नहीं रहता। जो लोग दुनिया में अपना हिसाब करते रहते हैं, अपने नफ्स का मुहासिबा करते रहते हैं, फिर उन्हें क़यामत के हिसाब का खौफ नहीं रह जाता। क़यामत के दिन वो इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। उलमाए अखलाक ने मुअस्सिर मुहासिब, देखिए हिसाब भी दो तरह का होता है, एक मुअस्सिर हिसाब किताब, एक गैर मुअस्सिर हिसाब किताब। ऐसी बात है, गैर मुअस्सिर हिसाब किताब का कोई फायदा नहीं है, वक्त का ज़िया है, वक्त की बर्बादी है। उलमाए अखलाक ने मुअस्सिर मुहासिबे का तरीका सिखाते हुए इसे 4 मरहलों में तकसीम किया है। मुहासबा इतना अहम है, हिसाब इतना अहम है, तो हिसाब का ढंग और तरीका और तहजीब भी तो आनी चाहिए। हिसाब की तहजीब क्या है, हिसाब का तरीका क्या है, वो कौन से उसूल हैं जिन्हें अपना करके अपने मुहासबे को हम मुअस्सिर मुहासबा बना सकते हैं। 4 मरहलों में तकसीम करते हैं। पहला मरहले का नाम है मुशारता। मुशारता यानी अपने नफ्स से अहद व पैमान, अपने नफ्स से मुआहिदा, अपने नफ्स से एग्रीमेंट। जिस तरह से हम दूसरों से एग्रीमेंट करते हैं, खुद अपनी जात से मुआहिदा करें। सुबह सवेरे नमाज से फारिग होने के बाद अपने नफ्स से खिताब करें कि हमारा सबसे कीमती सरमाया यही हमारी जिंदगी है। नफ्स को बताएं, नफ्स से खिताब करें, हमारा सबसे कीमती सरमाया यही हमारी जिंदगी है। अगर ये हाथ से चला गया, अगर जिंदगी हमारे हाथ से चली गई, तो सब कुछ चला गया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसके हाथ से निकल जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम अजीम खिसारे से दुचार हो जाएंगे, मगर ये कि हमें जिंदगी के बदले में उससे ज्यादा कोई कीमती चीज मिल जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और कीमती चीज ये है कि जिंदगी के बदले में हमें ईमान की दौलत मिल जाए, इस जिंदगी के बदले में हमें अमल सालेह की दौलत मिल जाए। अगर हमें ईमान और अमल सालेह की दौलत मिल गई और जिंदगी खत्म हो गई, तो न सिर्फ ये कि हम घाटे में नहीं हैं, बल्कि हम फायदे में होंगे, क्योंकि हमने ये फानी जिंदगी दे करके अबदी नेमतों को हासिल कर लिया। आखिरत की अबदी नेमतों से हम माला माल हो गए। फर्ज करें जिस वक्त नफ्स को खिताब कर रहे हैं, उस वक्त फर्ज करें कि हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया और हमारे आमाल का अंजाम हमारी निगाहों के सामने है। कल की मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि जब मौत का हिंगाम आता है, सब कुछ निगाहों के सामने आ जाता है। जिंदगी का आखिरी लम्हा है, मलकुल मौत आ चुके हैं, आमाल हमारी निगाहों के सामने है, सारे पर्दे हट चुके हैं और हम खुदा से फरियाद कर रहे हैं, रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक।
خدایا ہمیں پلٹا دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی زندگی اور دے دے، تاکہ جو اعمال صالحہ ہم نے نہیں انجام دیے ہیں انہیں ہم بجا لائیں۔ اور فرض کیجئے کہ یہاں پر پروردگار نے کلا کا جواب نہیں دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں اب کوئی مہلت نہ ملے گی، بلکہ اس کے برعکس ہمیں اللہ نے مہلت دے دی، اور اس وقت جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ وہی ملی ہوئی مہلت ہے جو ہم نے اللہ سے مہلت مانگی ہے اعمال صالحہ کو بجا لانے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہلت دے دی، ہمیں پلٹا دیا تاکہ ہم اس کی تلافی کر سکیں، اپنے آپ نفس سے خطاب کریں کہ اے نفس بتا کہ گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کے لیے تو کیا کرنا چاہتا ہے، کتنے نیک کام بجا لاؤ گے، آج کتنے گناہوں سے بچو گے، وہ عمل کیا ہے، وہ تعداد کیا ہے، عمل کو بھی معین کرے، تعداد اور مقدار کو بھی معین کرے۔ آج تلافی کرنا ہے نا، آج اتنے گناہوں سے بچیں گے، اتنے اچھے کام انجام دیں گے۔ نفس سے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ پہلا مرحلہ جب انجام پا گیا تو دوسرے مرحلے کا نام، دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرے مرحلے کا نام ہے مراقبہ، یعنی نگرانی، دیکھ ریکھ۔ جس طرح سے جب ہم کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد اسے یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ہم اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ وہ معاہدے کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں، تاکہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پہلے ہی مرحلے میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے خلاف ورزیوں میں، کیونکہ اگر ہم نے پہلے مرحلے میں نہ روکا تو جیسے جیسے خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے اصلاح کا عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ من رعا قلبه عن الغفلة ونفسه عن الشهوة وعقله عن الجهل فقد دخل في دیوان المتنبہین۔ جو شخص اپنے دل کی نگرانی کرتا رہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا رہے تاکہ دل غفلت میں مبتلا نہ ہونے پائے، اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے تاکہ نفس شہوت میں غرق نہ ہونے پائے، اپنی عقل کی نگرانی کرتا رہے کہ عقل جہالت سے مخلوط نہ ہو جائے، فقط دخل فی دیوان المتنبہین، تو ایسے انسان کا نام متنبہین اور ہوشیار رہنے والوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر انسان غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، پھر یہ انسان گناہوں کا شکار نہیں ہوگا۔ وَمَنْ رَعَى عَمَلَهُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَنْ رَعَى عَمَلَهُ عَنِ الْهَوَىٰ وَدِينَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ وَمَالَهُ عَنِ الْحَرَامِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحِينَ۔ اور جو شخص دھیان رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے اپنے عمل کی کہ یہ عمل خواہشات نفس کا غلام نہ بننے پائے، نگرانی کرتا رہتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا رہتا ہے کہ اس کا دین بدعتوں سے مخلوط نہ ہونے پائے، اس کے دین میں بدعتوں کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہر نئے کام کا نام بدعت ہے۔ نہیں، ہر نئے کام کا نام بدعت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جو کام پیغمبر کے زمانے میں یا ائمہ کے زمانے میں انجام نہیں پایا وہ بدعت ہے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف ہے کہ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین واخراج عن الدین ما فی الدین۔ جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین کا حصہ بنا دینا۔ پیغمبر اکرم نے فلاں چیز کو واجب نہیں قرار دیا، ہم اسے واجب قرار دیتے، جی نہیں یہ دین میں واجب ہے۔ پیغمبر نے اسے مستحب نہیں قرار دیا، ہم اسے مستحب قرار دے دیں۔
یا پیغمبر نے مستحب قرار دیا تھا ہم اسے واجب قرار دے دیں. جو چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا دینا. بدعت یعنی دین سازی. یا جو چیز دین میں ہے اسے دین سے نکال دینا، خارج کر دینا، اس کا نام بدعت ہے. حی علی خیر العمل اذان کا حصہ تھا، اسے نکال دیا گیا، یہ بدعت ہے. الصلاۃ خیر من النوم اذان کا حصہ نہیں تھا، اسے اذان میں شامل کر دیا گیا. البتہ خود برادران اہل سنت اس بات کے معترف ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم پیغمبر کے زمانے میں یا حتیٰ پہلے خلیفہ کے زمانے میں اذان کا حصہ نہیں تھا. یہ ہے بدعت. جو چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا دینا. نیا کام کرنا بدعت نہیں ہے. پیغمبر کے زمانے میں جو کام انجام نہیں پایا وہ کام انجام دینا بدعت نہیں ہے. ہاں اسے دین بنا دینا بدعت ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں یہ جو ہے ٹریڈیشن کا حصہ ہے، رسم و رواج کا حصہ ہے. اگر ٹریڈیشن کو ٹریڈیشن کے طور پر انجام دیا جائے، رسم و رواج کو رسم و رواج کے طور پر انجام دیا جائے، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو، مخالف دین نہ ہو، دین نے اسے ناجائز نہ قرار دیا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹریڈیشن کا اسلام مخالف نہیں ہے. ہاں ٹریڈیشن کو ریلیجن بنا دینا، رسم و رواج کو دین بنا دینا، یہ بدعت ہے. تو بدعت ہر نئے کام کا نام بدعت نہیں. جو پیغمبر کے زمانے میں نہ ہوا اسے بدعت کہتے نہیں. جو چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا دینا، جو چیز دین میں ہے اسے دین سے باہر نکال دینا، خارج کر دینا، اسے بدعت کہا جاتا ہے. امام فرماتے جو شخص خیال رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے اپنے اعمال کی اور اپنے دین کی، اس کے دین میں بدعت پیدا نہ ہونے پائے. اور جو شخص نگرانی کرتا ہے اپنے مال کے سلسلے میں، اس کے مال میں حرام شامل نہ ہونے پائے، فَهُوَ فِي جُمْلَةِ الصَّالِحِينَ، اس کا شمار صالحین کی فہرست میں ہوگا. تو یہ عمل مراقبے کا عمل ہے. مراقبہ عرض کیا، نگرانی، دیکھ ریکھ رکھنا. اگرچہ ہمارے اعمال اور افکار دونوں کا سب سے بڑا نگراں خود خدا ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری مراقبت کر رہا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تم پر نگاہیں رکھے ہوئے ہے. یا سورہ علق کی آیت 14 میں ارشاد ہوتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو سب سے بڑا نگراں تو اللہ ہے. اس کے علاوہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی ہماری نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے. سورہ انفطار کی آیت 12 میں ارشاد ہوتا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، جو تمہیں واچ کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم انجام دیتے ہو انہیں سب کی خبر ہے، وہ سب کو لکھتے رہتے ہیں، سب کو ضبط تحریر میں لاتے رہتے ہیں. سورہ قاف آیت 18 میں یہ بتایا گیا کہ حتیٰ تمہاری زبان سے جو لفظ ادا کیا جاتا ہے، ہر لفظ کا ریکارڈ ہمارے فرشتوں کے پاس محفوظ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے تیار اور کمر بستہ فرشتے موجود ہیں. پیغمبر بھی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، ائمہ اطہار بھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں. چنانچہ سورہ توبہ آیت 105 میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کی نگرانی اللہ بھی کر رہا ہے، اس کا رسول بھی کر رہا ہے، اور مؤمنین یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام بھی کر رہے ہیں. اتنے سارے نگراں ہیں ہمارے اعمال کے. لیکن راہ خدا کے سالک جو ہوتے ہیں وہ خود بھی اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھتے ہیں. یہ اندرونی نگرانی ہے.
اور اندرونی نگرانی بیرونی نگرانی سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ البتہ بیرونی نگرانی کی طرف توجہ اندرونی نگرانی کو اور بھی زیادہ مستحکم و مضبوط بنا دیتی ہے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے تو پھر ہم خود بھی اپنے کو واچ کر دیتے ہیں تاکہ کہیں کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس کے باعث ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تیسرا مرحلہ محاسبہ کا جو عرض کیا گیا تھا کہ محاسبے کی تہذیب طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے مشارطہ، اس کے بعد مراقبہ، اب جو ہے وہ محاسبے کی باری آتی ہے۔ رات میں بستر پر جاتے وقت اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کا حساب کریں کہ ہم نے اپنے نفس سے جو معاہدہ کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، کتنی ہم سے کوتاہی ہوئی، کتنی عہد شکنی ہوئی، کتنے معاہدے کے خلاف کام انجام دیے۔ بالکل اسی طرح سے حساب کتاب کریں جس طرح سے بزنس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے حساب کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک محاسبت الشریک شریکہ والسید عبدہ۔ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، بندہ اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے حساب نہ لے، وہ بھی شدید ترین حساب۔ جتنی شدت کے ساتھ ایک شریک اپنے شریک سے حساب لیتا ہے، جتنی شدت کے ساتھ آقا اپنے غلام سے حساب لیتا ہے، اس سے زیادہ شدت سے انسان اپنے نفس سے حساب لے کے بتا تو نے آج کیا کیا۔ جب تک بندہ اس طرح سے اپنا حساب نہیں کرتا، اس بندے کو اپنے کو مومن کہنے کا حق نہیں ہے۔ محاسبے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خطاؤں کا انبار لگنے سے بچ جاتا ہے۔ لغزش و انحراف کے پہلے ہی قدم پر خود کو سنبھال لینا آسان ہے، لیکن جب گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے تو سنبھلنا مشکل بلکہ بعض اوقات محال ہو جاتا ہے۔ اعمال میں انحراف کے نتیجے میں عقائد میں بھی انحراف پیدا ہو جاتا ہے۔ غلط فہمی ہے کہ ہمارے عقائد اگر اچھے ہیں تو اعمال چاہے جیسے ہوں۔ نہیں، یہ دونوں دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عقائد اعمال پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اعمال عقائد پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اعمال عقائد کے استحکام کا بھی سبب بنتے ہیں اور عقائد کے انحراف کا بھی سبب بنتے ہیں۔ سورہ روم آیت 10 میں ارشاد ہوتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ جو لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، کچھ تو وہ ہے گناہ کے بعد توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، اگر نام اعمال میں برائی نظر آئی فوراً استغفار کر لیا، البتہ استغفار کو طریقہ جو کل عرض کر چکا ہوں، فوراً استغفار کر لیا۔ کچھ وہ ہے نہیں گناہ کر رہے ہیں، ارے دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، حج کرنے جائیں گے تو اکٹھا سب توبہ کر لیں گے، گناہ پہ گناہ ہوتے گئے۔ ان کا انجام معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جب یہ انبار لگ جاتا ہے گناہوں کا، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگتے ہیں، وکانوا بہا یستہزئون، اور اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، نبوت کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، ائمہ اطہار علیہم السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا صدیق طاہرہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا امیر المومنین اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ وہ انہی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کا انکار کر۔ کیوں؟ پہلے تو عقیدہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے۔ عرض کیا کہ گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے تو عقائد میں بھی انحراف پیدا ہونے لگتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اذا
अज़नब अर्रजुल खरज फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, जब कोई बंदा, कोई इंसान कोई गुनाह करता है तो गुनाह का असर ये होता है उसके दिल में काला डॉट, काला नुक्ता पैदा हो जाता है। आपको पता है कि दिल आईना है हक़ाइक़ इलाही के मुशाहिदे के लिए। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल में काला नुक्ता, स्याह धब्बा पैदा हो जाता है। नुक्ततुन सौदा फ़इन ताबा इन महत, इंसान गुनाह करने के बाद अगर तौबा कर लेता है तो वो डॉट मिट जाता है। व इन ज़ादा ज़ादत, लेकिन अगर वो गुनाह के बाद फिर गुनाह, तौबा करने के बजाय मजीद गुनाह में इजाफा करता जाता है तो वो स्याह नुक्ता ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता तग़लिब अला क़ल्बिह, यहां तक कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। अब ये वो मंजिल है कि फला यफ़लहु बअदहा अबदा, इसके बाद अब उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती है, ना उसे अब तौफीक तौबा हासिल हो सकती है, उसने अपना पूरा दिल स्याह कर लिया है। लिहाजा गुनाह होते ही, पहले ही कदम पर, पहले ही लफ्ज़िश पर अगर इंसान मुतवज्जे हो गया, उसने अगर अपना हिसाब कर लिया तो फिर गुनाहों का अंबार नहीं लग पाता और तौबा करना आसान हो जाता है। मुहासिबे के बाद चौथा मरहला है मुआतबा और मुआक़बा। जब हमने हिसाब किया, अगर अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हमने अहद के मुताबिक किया था, जो मुआहिदा किया था, जो मुशारता किया था, जो नफ्स से एग्रीमेंट किया था, उसी के मुताबिक हमने काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र बजा लाएं और मजीद नेकियों में इजाफे की कोशिश करें। वह इन रआ सय्यअतन, लेकिन अगर उसमें बुराइयां नजर आ गई, गुनाह नजर आ गया, अहद शिकनी हुई है, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है, तो अहद शिकनी और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में सिर्फ इस्तग़फ़ार काफी नहीं है, खुद को सजा दे। अगर चाहते हैं कि मुहासिबा मुअस्सिर हो जाए, क्योंकि अहद शिकनी बहुत बड़ा गुनाह है। शर्त ईमान अहद व पैमान की पासदारी है। सूरह मोमिन में ईमान की एक शर्त अहद व पैमान की पासदारी बताई गई, जहां इरशाद होता है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयदीहिम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। इरशाद होता है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, मोमिन वो हैं जो अपने अहद व पैमान की पासदारी करते हैं, मोमिन वो हैं जो अमानत में खियानत नहीं करते। तो अहद व पैमान की पासदारी शर्त ईमान है। अगर अहद व पैमान की पासदारी नहीं कर सका है इंसान तो उसका ईमान खतरे में है। अहद शिकनी गुनाहाने कबीरा में शुमार होती है। आपने ये अहद व पैमान किसी से भी किया, चाहे काफिरी से क्यों ना किया हो, अहद शिकनी की इजाजत नहीं है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलासतुन लैसत लिअहदिन फीहिन्न रुख्सा, तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई छूट नहीं है, कोई इस्तिस्ना नहीं है। पहले बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव, मुस्लिमैन काना और मुशरिकैन, माँ बाप चाहे मुसलमान हो चाहे मुशरिक हो, गुनहगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, कुछ भी हो, माँ बाप अगर हैं बर्ताव हमें उनके साथ अच्छा करना है। व अदाउल अमाना लिमुस्लिमिन कानत और मुशरिकिन, अमानत की अदायगी, अमानत में खयानत न करना, चाहे वो अमानत मुसलमान की हो चाहे वो अमानत मुशरिक की हो। व ईफाउल वाद लिमुस्लिमिन काना और काफिरिन, वादा वफाई, अहद व पैमान की पासदारी, ये अहद व पैमान, ये वादा आपने चाहे मोमिन से किया हो या मुशरिक से किया हो। तो चौथा मरहला मुआक़बे का है, मुआतबे का है। क्या मतलब है मुआक़बे और मुआतबे से? अर्ज़ किया कि जब हमने देखा कि पैमान शिकनी हुई है, अहद शिकनी हुई है,
وعدہ خلافی کیا، جو ہم نے نفس سے وعدہ کیا اس پر عمل نہیں کیا، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ تو اس چوتھے مرحلے میں صرف توبہ و استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ سزا ضروری ہے، اور یہ سزا ہم خود اپنے کو دیں گے، کوئی دوسرا ہمیں سزا نہیں دے گا، ہم خود اپنے کو سزا دیں گے۔ کیونکہ اگر حساب کتاب کے بعد غلطی ثابت ہو جائے اور کوئی رد عمل نہ ہو، کوئی ریئیکشن نہ ہو، تو اس حساب و کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوگا، خلاف ورزی کی ہمت و جرأت میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ سزا کے مختلف مدارج و مراتب ہیں۔ اس کا آغاز سرزنش و ملامت سے ہوتا ہے، اور پھر سختیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سزا کے طور پر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سزا کے طور پر یہ ہے انسان صدقہ دے۔ ہم نے نفس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 لوگوں کی مدد کریں گے، ہم نے 5 ہی کی مدد کی، کر سکتے تھے مگر 5 کی مدد نہیں کی ہم نے۔ اب ہم اپنے کو سزا دینا چاہتے، سزا کے طور پر ہم صدقہ دے دیں، سزا کے طور پر ہم نماز پڑھیں، سزا کے طور پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، سزا کے طور پر ہم روزہ رکھ لیں، سزا کے طور پر ہم اپنے کو بعض لذتوں سے محروم کر لیں۔ یہ ساری سزائیں ہو سکتی ہیں۔ معاتبہ یعنی سرزنش، معاقبہ یعنی سزا، عقاب۔ تو پہلا مرحلہ سرزنش کا ہے، ملامت کا ہے، مذمت کا ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے یہ چیزیں بتایا کہ جو سزا کے عنوان سے ہو سکتی ہیں، کہ ہم نے کیونکہ عہد شکنی کی جو نفس سے معاہدہ کیا تھا، یہ جو ہے مشارطہ کیا تھا، اس پہ عمل نہیں کیا زیادہ۔ انشاءاللہ توبہ تو کر لیا، استغفار تو کر لیا، معافی تو مانگ لیا، کل سے اس کو دہرائیں گے نہیں، مگر آج جو کر چکے ہیں اس کی سزا کے طور پر یہ اعمال جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے اسے انجام دے لگے۔ قرآن مجید نے خود کو سزا دینے کا ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا، کس طرح سے خود کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ان 3 اشخاص کے تعلق سے جنہوں نے خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ جنگ سے واپس آنے کے بعد رسول خدا نے مسلمانوں کو ان تینوں کے سماجی بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ سارے مسلمانوں نے ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ ان کے گھر والوں نے، ان کے بال بچوں نے، ان سے بولنا چھوڑ دیا، ان سے رابطہ رکھنا، ہر طرح کا رابطہ ان سے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں ان کا جینا دوبھر ہو گیا، اور انہوں نے توبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا۔ ان کا جب رسول خدا نے عام لوگوں کو ہم سے رابطہ رکھنے سے منع کیا تو ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں؟ یہ وہ سزا تھی جو انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کی، اور وہ بالکل تنہا رہ گئے، بالکل تنہا رہ گئے، تنہائی میں گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے بھی ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے سورہ توبہ کی 118ویں آیت نازل فرمائی۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اور ان 3 لوگوں پر جنہوں نے مخالفت کی تھی رسول خدا کی اور خدا کی جنگ تبوک میں جانے کے سلسلے میں، یہاں تک کہ جب انہیں سزا ملی زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی تمام وسعتوں کے باوجود، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں خود اپنے وجود میں بھی اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، خود اپنے وجود میں بھی، یعنی العرض کی یہ وہ سزا تھی جو انہوں نے خود اپنے لیے مقرر کر لی۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا، انہوں نے یہ جان لیا کہ پناہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا میں ہم کسی اور سے اگر پناہ لینا چاہیں تو پناہ ہمیں میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ ثم
تاب علیہم، پھر اللہ نے انہیں توفیق توبہ عطا کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خود اپنے آپ کو سزا دینے کے سلسلے میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان استصعب علیہ نفسہ فیما تکرہ لم یعطها سؤلها فیما یحبہ، جب کبھی نفس اس اطاعت کے سلسلے میں سرکشی دکھائے جو اسے پسند نہیں ہے، اور گناہ کی طرف قدم بڑھائے، تو جو چیز اسے پسند ہے اس سے اسے محروم کر دو۔ کون محروم کرے گا؟ ہم خود، بس ہم خود اپنے کو سزا دے رہے ہیں۔ خود کو سزا دینے سے متعلق علماء و مراجع کے بہت سارے واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ عظیم الشان مرجع تقلید حضرت آیت اللہ برجردی کے سلسلے میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ آیت اللہ برجردی درس دیتے وقت جب کبھی اپنے کسی شاگرد پر غصہ ہو کر کے اسے ڈانٹ دیا کرتے تھے، آقا برجردی فوراً اس سے معافی مانگتے تھے اور خود کو سزا دینے کے سلسلے کیوں کسی کو ڈانٹا، دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ نظر کر کیا تھا انہوں نے، اگر ہم نے کسی کو ڈانٹ دیا ہم دوسرے دن روزہ رکھیں گے اگر غصے میں ہم بے قابو ہو گئے۔ تو یہ خود کو سزا دینے کا ایک نمونہ تھا۔ عزیزو، شیطان کی بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رکھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو نسخے کیمیا پیش کیا ہے اور جو لائف اسٹائل ہمیں سکھایا ہے، اس کا بنیادی حصہ یہی محاسبہ ہے۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا طرز زندگی اور ان کی بتائی ہوئی لائف اسٹائل اپنانا چاہتے ہیں اور ان کے شیعہ محب ہیں اور یقیناً ہیں، تو یقیناً ہم اس لائف اسٹائل کو اپنائیں گے، اور یہی محاسبہ نفس ہے۔ پھر بڑی سے بڑی شیطانی طاقت بھی ہمیں محبت و عشق اہل بیت کی دولت سے محروم نہیں کر سکتی ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کامیاب و سرخرو ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں یا دیگر ائمہ، سب کی زندگی کا مرکز و محور منشائے معبود کی پابندی ہے، صرف عمل کے مرحلے میں نہیں بلکہ پسند و ناپسند اور خواہش و چاہت کے مرحلے میں بھی یہ سب کے سب مشیت الہی کے پابند رہے تھے۔ وہ خدا کی پسند کے خلاف کچھ چاہتے بھی نہیں تھے۔ خدا کی عملاً خدا کی مخالفت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، چنانچہ خود پروردگار ان کے اس ذہنی مرحلے کی اطاعت کی گواہی ان لفظوں میں دیتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت تم تو بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یعنی چاہت کے مرحلے میں بھی یہ اللہ کی چاہت کے پابند ہے۔ ائمہ طاہرین کے درمیان سب سے زیادہ عمر آپ ہی نے پائی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے 65 برس کی عمر میں آپ کو زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا۔ ابلیس اپنی سازشوں کی ناکامی کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سازشوں کی ناکامی میں اہم کردار ادا کرنے والے کو وہ بخش نہیں سکتا۔ وہ اپنے چیلوں کے ذریعے ان الہی شخصیتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے اور ان کی شمع حیات کو گل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شمع حیات گل کرنے کے لیے اس نے منصور دوانقی جیسے عباسی صفاق و خونریز خلیفہ کو اپنا اعلی کار بنایا اور امام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام کی زندگی کے آخری لمحات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا
کہ منصور دوانیقی کے ذریعے دیے گئے زہر کی وجہ سے آپ اتنے لاغر و نحیف ہو گئے تھے کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی بچا تھا۔ امام کا یہ حال دیکھ کر میں رونے لگا۔ امام نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا مولا آپ کے اس حال پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا مومن ہر حال میں خدا سے راضی رہتا ہے، چاہے ہماری یہ زندگی مشکلوں میں بسر ہو یا آسانیوں میں بسر ہو۔ ہماری زندگی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یہ زندگی مرضی معبود کے مطابق بسر ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اس کی نافرمانی میں تو بسر نہیں ہو رہا ہے۔ امام کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی لباس احرام میں آپ کو کفن دیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا کرتا اور آپ کا امامہ بھی کفن میں اضافہ کیا، اور بقی میں امام محمد باقر، امام حسن اور امام زین العابدین کے پہلو میں آپ کو دفن کیا۔ عزیزو، اگرچہ ہمارے امام کو زہر سے شہید کیا گیا، بڑی تکلیفیں دے کر کے شہید کیا گیا، اگرچہ آج ہمارا 7واں امام امام کاظم علیہ السلام یتیم ہو گئے ہیں، ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ باپ کے سائے سے محرومی ایک انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن عزیزو باپ کے انتقال کے بعد جب باپ کا غسل و کفن، اس کی تشییع اور تدفین کا انتظام بحسن و خوبی انجام پا جاتا ہے، اولاد کے دل کو قرار آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نعمت پدر سے محروم ہو گئے، لیکن کم سے کم میرے باپ کا جنازہ تو عزت کے ساتھ اٹھا۔ عزیزو، لیکن اگر کوئی ایسا بیٹا ہو جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہو، کفن اور دفن کے بجائے اس کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا ہو، تو اس بیٹے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عزیزو، مقاتل میں ہے کہ جب 11 محرم کو اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا جا رہا تھا، تو انہیں اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بیویوں کی نظر بے گور و کفن لاشوں پہ پڑی، انہوں نے اپنے کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا۔ ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے جنازے سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی۔ ارے حسین کی بہن زینب اپنے ماجائے کے جنازے پر جب آئی ہے، عالم یہ تھا کہ زینب اپنے بھیا کے جنازے کو پہچان نہ سکی۔ ایک دفعہ خطاب کر کے کہتی، انتا ابن امی، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے؟ جناب زینب امام حسین کے جنازے سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی کہ اچانک آپ کی نظر امام زین العابدین پر پڑ گئی۔ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑیا تھی، گلے میں خاردار توق۔ جناب زینب نے دیکھا کہ سجاد کا عجب عالم ہے، قریب ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے۔ بھائی کے جنازے کو چھوڑ کے بیمار بھتیجے کے پاس ہے، یہ بیٹا سجاد، ارے اپنے کو سنبھالو، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ جناب امام زین العابدین فرماتے، پھوپھی اماں، ارے وہ بیٹا اپنے کو کیسے سنبھالے؟ پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہے، نجس لاشیں تو دفن ہو گئے ہیں، لیکن میرے بابا کا طیب و طاہر جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ ارے میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں، میں مجبور اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا۔ جناب زینب دلاسا دیتی ہے، اے بیٹا غم نہ کرو، تمہارے بابا کو قبر بھی ملے گی، تمہارے بابا کا روزہ بھی بنے گا،
اور ساری دنیا سے بابا کے چاہنے والے زائر بابا کی زیارت کو آتے رہیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے ائمہ کی سرخروئی کا سبب بن سکیں. پالنے والے قیامت کے دن ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں وہاں رسوا نہ ہونا پڑے. ہمیں محاسبہ نفس کی توفیق عنایت فرما. اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہے کسی دنیا میں، ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرما. اپنے محاسبے معاتبے اور معاقبے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ. آئیے ہم سب مل کے دعائے فرج پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی جناب ضیاء مشدی صاحب ماتمی نوحہ پیش کریں گے. کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، کافر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ. ہائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ. تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے. آبے کی بے کسی کا نوحہ سنا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ. منصور نے غزہ میں زہر جفا دیا تھا، مظلوم کے بدن پر جس کا اثر ہوا تھا، افلاک سے ملائک پھر سے تو آ رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ
حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے ہر ایک چراغ زہرا ظالم بجھا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا اہل مدینہ سارے یہ غم منا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ جعفر کے ذہن میں بھی کاظم کا ہے جنازہ میت اٹھانے والا وارث کوئی نہ ہوگا زیرے کفن بھی جعفر خون روتے جا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں ابھی جناب امین عباس صاحب ماتمی نوحہ پیش کریں گے. غم ڈوبا امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا ہے گھرانہ امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا آج شیعوں کے ہر محلے میں آج شیعوں کے ہر محلے میں ہم ہے برپا امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا ظالموں نے ستم کی حد کر دی ظالموں نے ستم کی حد کر دی گھر جلایا امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا خاک زہر ستم کا لہجہ ہے خاک زہر ستم کا لہجہ ہے پارا پارا امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا اٹھ گیا ہے امام کاظم کے اٹھ گیا ہے امام کاظم کے سر سے سایہ امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا آج کے دن ہو اے کمیل فقر آج کے دن ہو اے کمیل فخر ذکر تنہا امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا ہے گھرانہ امام صادق کا غم ڈوبا امام صادق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین علی ولی اللہ،
السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك أخيك بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر الشهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الضحى وبدر الدجى وكهف التقى وعلام الهدى. سلطان يا ابو الحسن علي بن موسى الرضا. وفداك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة المدفونة برزقكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. نار الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل القرآن. نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ علی علی مولا علی علی مولا من نزلہ ہے ہاتھ من نزلہ ہے ہاتھ من نزلہ